اچھا تو پھر کیا تم میرے ساتھ ڈنر کے بعد فلم دیکھنے چلو گی؟ ریان نے فریہ کی طرف امید بھری نظروں سے دیکھا۔ ایک تھرلر کل رات ریلیز ہوئی ہے اور میں واقعی اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ فریہ نے بھی اسے تھرلر کے بارے میں سنا تھا، لگتا تھا کہ اسے کافی تعریفیں ملی ہیں اور یہ باکس آفس پر ہٹ ہو چکی ہے۔ تاہم انس کے ساتھ کھانے کے فوراً بعد ایک تہوار والے دن یوں چلے جانا کچھ مناسب بات نہ تھی۔ کیا پتا اس نے آگے کے لیے کچھ اور منصوبے بنائے ہوں۔ تم نہیں جانا چاہتی تو کوئی بات نہیں، ریان نے مایوسی سے آہ بھری، اور جب فریہ نے کچھ نہ کہا تو وہ مڑ کر جانے لگا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، تم ٹکٹ بک کر لو، میرا کھانا 8 بجے تک ختم ہو جانا چاہیے۔ فریہ خود پر قابو نہ رکھ سکی اور بول پڑی، ٹھیک ہے، 8:30 بجے کی فلم کی ٹکٹ بک کرتا ہوں، بس کھانے کے بعد مجھے جگہ بتا دینا، میں تمہیں لینے آ جاؤں گا۔ فریہ کی بات سن کر ریان نے سر گھما کر آنکھوں میں مسکراہٹ لیے جواب دیا، اوکے۔ فریہ نے سر ہلایا اور ریان کے جانے کے بعد اسے یہ سوچ کر کفت ہونے لگی کہ وہ ایک مرد کے ساتھ کھانا کھا کر دوسرے مرد کی گاڑی میں بیٹھنے جا رہی تھی۔ اسے لگا جیسے وہ بہت چالاک بن رہی ہو، تاہم ریان تو اس کا نام کا منہ بھولا بھائی تھا، ان کے بیچ کا رشتہ بالکل پاکیزہ تھا۔ یہ سب سوچتے ہوئے فریہ دفتر پہنچی۔ اس نے ساتھیوں سے کرسمس کے چھوٹے تحائف وصول کیے۔ تحفے مہنگے نہیں تھے مگر نیت اہم تھی۔ جب دفتر میں چھٹی کا وقت آیا تو کئی مرد اپنی محبوباؤں کو لینے آئے۔ شہزام بھی اسی مستثنیٰ نہ تھا، مگر وہ 2 پیارے بچوں محفین اور محرام کو بھی ساتھ لایا تھا۔ بڑی ماں ماما اور ڈیڈی کے ساتھ ویسٹرن کھانا کھانے جا رہے ہیں۔ محفین نے خوشی سے پرنسس کے کراؤن پہنے کہا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں گی؟ تمہاری بڑی ماں کا آج رات ڈیٹ ہے۔ صبرین نے مسکرا کر محفین کے گال کو تھپ تھپایا، پھر فریہ سے پوچھا، کیا کوئی لینے آ رہا ہے؟ اگر نہیں تو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ فریہ نے سر ہلایا اور بغیر ہچکچاہٹ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اس نے شہزام کو پتہ بتایا تو وہ اسے اس جگہ لے گیا۔ راستے میں محفین نے اپنی رائے دی، بڑی ماں، کیا آپ اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ ڈیٹ پر جا رہی ہیں؟ مجھے تو اچھا نہیں لگا کہ کرسمس پر بھی خود آپ کو لینے نہیں آیا، یہ تو کوئی جینٹل مین والی بات نہیں۔ میں نے خود اس سے کہا کہ وہ نہ آئے۔ فریہ نے مسکرا کے کہا، وہ پہلی بار اس سے ملنے جا رہی تھی، اس لیے نہیں چاہتی تھی کہ انس کے دفتر کے بارے میں جان لے۔ کیا وہ آپ کے منع کرنے پر واقعی رک گیا؟ محفین نے ناک چڑھا کر کہا، میری ماما تو کبھی ڈیڈی کو لینے نہیں آنے دیتی، پھر بھی وہ ڈٹھائی سے آ جاتے ہیں۔ ڈیڈی کہتے ہیں کہ عورتیں ایک بات کہتی ہیں اور اس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے۔ فریہ ہنس پڑی، محفین تم تو بہت کچھ جانتی ہو کہ تم نے اتنی چھوٹی عمر میں کسی سے محبت شروع کر دی ہے۔ محبت میں کیا مزہ، مجھے تو کھانا پسند ہے۔ محفین کے گال پھول گئے، وہ اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ سب کو ہنسی آ گئی۔ پورے سفر میں گاڑی کا ماحول خوشگوار رہا، حتیٰ کہ محرام جو اکثر سنجیدہ رہتا تھا بھی چند بار مسکرا دیا۔ فریہ انہیں حسرت بھری نظروں سے دیکھتی رہی۔ کچھ عرصہ پہلے وہ زاریہ اور زارون بھی ایک خوشحال خاندان ہوا کرتے تھے۔ افسوس کہ یہ خوشی دیر پا نہ تھی، وہ سب عارضی تھا۔ ایسے لمحوں میں اس کے دل میں درد ہوتا۔ یہ درد زارون سے جدا ہونے کا نہ تھا، بلکہ اس بات کا تھا کہ اس نے کبھی اپنے بچے کی ذمہ داری نہیں لی۔ مقررہ جگہ پر پہنچ کر فریہ نے صبرین اور اس کے خاندان کو الوداع کہا، گاڑی سے اتری اور سڑک کے پار موجود ریسٹورانٹ کی طرف چل پڑی۔ تقریباً 30 سال کا دکھائی دینے والا ایک مرد ریسٹورانٹ کے داخلی دروازے پر کھڑا تھا۔ اس کا قد لگ بھگ 175 سینٹی میٹر تھا۔ وہ نیوی رنگ کے رسمی جیکٹ، بھورے رنگ کے آرام دہ پتلون اور کالے چمڑے کے جوتے پہنے ہوئے تھا۔ اس نے چشمہ لگایا ہوا تھا اور اس کے نقش و نگار نہایت متناسب تھے۔ اس کی شخصیت سے شائستگی اور ذہانت جھلک رہی تھی۔ فریہ نے پہلی نظر میں ہی اسے پہچان لیا کہ وہ انس ہے۔ وہ پہلے بھی تصویر میں اسے دیکھ چکی تھی، لیکن حقیقت میں شخصیت تصویروں سے کہیں زیادہ بہتر تھی۔ انس نے بھی فریہ کو دیکھ لیا۔ وہ براؤن رنگ کے کوٹ پہنے ہوئے تھی اور اس کے سیاہ گھنگرالے بال اس کے کندھوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ اس کے دلکش نقش عام لوگوں کی نسبت کہیں زیادہ نمایاں اور گہرے تھے، یہاں تک کہ ہوا سے اڑتے اس کے ماتھے کا انکشاف بھی قدرتی خوبصورتی کی بھرپور تھا۔ جب فریہ قریب پہنچی تو انس نے محسوس کیا کہ اس نے بہت ہلکا پھلکا سا میک اپ کیا ہوا ہے۔ اس کی پلکیں لمبی اور واضح تھیں اور آنکھیں روشن و خوبصورت۔ اسے دیکھ کر ہر کسی اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ پہلے شادی شدہ رہ چکی ہے اور ماں بھی بن چکی ہے۔ حالانکہ انس نے یونیورسٹی میں بہت سی خوبصورت نوجوان لڑکیاں دیکھی تھی، پھر بھی وہ فریہ کی جانب غیر ارادی طور پر کھنچا چلا گیا۔ وہ سمجھ نہیں پایا کہ جب زارون کی فریہ جیسی خوبصورت اور جوان بیوی گھر میں تھی تو اس نے کسی اور عورت سے تعلق کیوں رکھا۔ شاید امیر گھرانوں کے نوجوانوں کا ذہن عام لوگوں سے مختلف ہوتا ہے۔ ہیلو، میں انس ہوں، اس نے مؤدبانہ انداز میں ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ آپ سے مل کر خوشی ہوئی۔ مجھے بھی خوشی ہوئی۔ میں فریہ شیخ ہوں۔ فریہ نے اس سے مصافحہ کیا۔ یہ اس کی زندگی کا پہلا بلائنڈ ڈیٹ تھا۔ میں شیخ، آئیے اندر چلیں، میں پہلے ہی کھانے کا آرڈر دے چکا ہوں۔ انس نے نرمی سے کہا، مجھے آپ کو لینا آنا چاہیے تھا، لیکن آج میری کلاس 5:30 بجے ختم ہوئی۔ یونیورسٹی کافی دور ہے اور یہاں پہنچنے میں وقت لگتا ہے۔
کوئی بات نہیں، میرا آفس یہاں کے قریب ہی ہے، اس لیے میرے لیے آنا آسان تھا، فریہ نے جواب دیا۔ بیٹھنے کے بعد فریہ اور انس نے ہلکی پھلکی بات چیت شروع کی۔ انس اصل زندگی میں کافی خوش اخلاق اور نارمل محسوس ہوا، اور واٹس ایپ پر جتنا سنجیدہ لگتا تھا حقیقت میں اتنا نہیں تھا۔ وہ فزکس کا پروفیسر تھا، اس لیے بہت سی باتوں کا علم بھی رکھتا تھا، لیکن جب کبھی فزکس کی بات آتی تو فریہ کچھ بھی نہ سمجھ پاتی، کیونکہ وہ سائنس کے مضامین میں ہمیشہ کمزور رہی تھی۔ اس لیے وہ موضوع کی باتوں پر گفتگو کرنے لگے۔ فریہ کی کہانی تو زیادہ تر لوگ جانتے ہی تھے، لیکن انس نے بھی بیرون ملک ایک شادی کی تھی۔ وہ اپنی سابقہ بیوی سے پہلی نظر میں محبت کر بیٹھا تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ پتہ چلا کہ وہ ایک دوسرے کے لیے موزوں نہیں تھے، لہٰذا طلاق ہو گئی۔ اب اس کا بچہ اس کے والدین کی کفالت میں تھا، کیونکہ وہ خود زیادہ تر مصروف رہتا تھا اور کچھ خفیہ تجربات کا حصہ بھی بنتا تھا۔ کھانے کے دوران فریہ باتھ روم جانے کے لیے اٹھی۔ اس لمحے اسے ریان کا واٹس ایپ پہ پیغام ملا، تمہارا بلائنڈ ڈیٹ کیسا جا رہا ہے؟ فریہ نے سر جھکا کر جواب ٹائپ کرنا شروع کیا، اور راستے پر دھیان نہ دینے کی وجہ سے اچانک ایک ویل چیئر سے ٹکرا گئی۔ کہ تم دیکھ کر نہیں چل سکتی؟ ایک مانوس غصے سے بھری مردانہ آواز سنائی دی۔ فریہ حیرت سے سر اٹھاتے ہی زرون کے تاثر بیز چہرہ جا ٹکرائی۔ وہ ایک طویل عرصے سے ایک دوسرے سے نہیں ملے تھے، خاص طور پر زاریہ کے 1 ماہ کی تقریب کے بعد، لیکن سامنے موجود زرون بالکل اچھا نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کے چہرے پہ بے ترتیب داڑھی اگی ہوئی تھی، جو پہلے صاف اور خوبصورت ہوتا تھا، اب نہ جوان لگتا تھا نہ ہی پرکشش۔ ویل چیئر جس سے فریہ ٹکرائی میرا کی تھی۔ میرا ویل چیئر پر بیٹھی تھی اور ماسک پہنے ہوئے تھی، صرف اس کا ماتھا اور آنکھیں نظر آ رہی تھی، لیکن وہ اتنی دبلی ہو گئی تھی کہ بس ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گئی تھی۔ اس کی آنکھوں کے نیچے جھڑیاں تک تھیں۔ زارون اور میرا کی یہ حالت دیکھ کر لمحہ بھر کے لیے فریہ پریشان ہو گئی۔ زارون بھی حیران ہو گیا، اور اس کی آنکھوں میں لمحہ بھر کو حیرت جھلکی۔ آج فریہ واقعی بہت اچھی لگ رہی تھی۔ واضح طور پر دیکھ سکتا تھا کہ اس نے وہ نفیس میک اپ کیا تھا جس کا وہ اکثر ذکر کرتی تھی۔ اس کے لباس بھی اس کی رنگت سے خوب میل کھا رہے تھے، اور اس کی جلد بھی چمکدار اور تر تازہ نظر آ رہی تھی۔ اگرچہ وہ دونوں بھی طلاق یافتہ تھے، فریہ بھی تھکی ہوئی یا بوجھل دکھائی نہیں دے رہی تھی، بلکہ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اس کی زندگی میں پہلے سے بھی بہتر ہو گئی ہے۔ جب میرا نے زارون کو فریہ کو بے دھیانی سے دیکھتے ہوئے پایا تو اس کے دل میں چبھن سی محسوس ہوئی۔ اسے معلوم تھا کہ وہ بدصورت ہے اور فریہ کے مقابلے میں اس کی صورت کہیں بدتر ہے۔ اس نے مٹھیاں بھینچ لی اور شکایت بھرے لہجے میں کہا، فریہ کیا تم نے جان بوجھ کر مجھے ٹکر ماری؟ میرا حال دیکھو، تم مجھے کیوں نہیں چھوڑ دیتی؟ فریہ بالکل حیران رہ گئی۔ اسے لگا جیسے آج اس کا منحوس دن ہے۔ تمہیں کچھ مسئلہ ہے؟ میں نے تمہیں دیکھا تک نہیں۔ میرا کا جسم کانپنے لگا اور اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ ہاں مجھے مسئلہ ہے، تمہاری وجہ سے میرے جسم میں ہر جگہ تکلیف ہے، جو بھی ہو۔ جب فریہ نے دیکھا کہ لوگ ان کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں تو اس نے وہاں سے گزر جانے کی کوشش کی۔ وہیں رک جاؤ۔ زارون نے اسے زور سے پکڑا اور اپنے قریب کھینچ لیا۔ جب فریہ کی مانوس خوشبو زارون کی سانسوں سے ٹکرائی تو وہ چند لمحے اسے حیرت سے دیکھتا رہا۔ وہ بھول گیا کہ وہ کیا کہنا چاہتا تھا۔ تبھی فریہ نے اسے دھکا دے کر دور کیا اور حقارت سے گھورا تو زارون کے دل میں چبھن سی محسوس ہوئی۔ جھنجھلاہٹ سے اس نے کہا، تمہیں میرا سے معافی مانگنی ہوگی۔ معذرت چاہتی ہوں، ٹھیک ہے، اب جا سکتی ہوں۔ فریہ کسی بھی طرح ان کے معاملے میں نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ معذرت کرنا ان کے لیے بڑی بات نہیں تھی، آخر وہ فون دیکھ رہی تھی۔ اسے دھیان نہیں تھا کہ اس نے کس سے ٹکر لی۔ اس نے ٹکر ماری تھی تو معذرت تو بنتی تھی۔ تمہاری معافی میں خلوص نہیں ہے۔ زارون نے دیکھا کہ فریہ جلدی میں ہے تو چڑچڑا ہو کر لڑائی کرنے لگا۔ یہ سن کر فریہ کا پارا ہاتھ چڑھ گیا۔ تم چاہتے کیا ہو؟ کیا مجھے معافی مانگنے کے لیے گھٹنے ٹیکنے ہوں گے؟ زارون نے طنزیہ انداز میں کہا، اگر تم نہ ہوتی تو میرا ویل چیئر پر نہ ہوتی، اسے تو مزدوروں والے باتھ روم استعمال کرنے پڑتے ہیں۔ سن لو، اگر تم گھٹنوں کے بل پہ گر جاؤ تب بھی کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ مسٹر شاہ، میں آخری بار تمہیں خبردار کر رہی ہوں، جو زبان استعمال کر رہے ہو اس پر قابو رکھو، ورنہ میں تم پر حد تک عزت کا کیس کر دوں گی۔ فریہ نے سرد لہجے میں غصے سے کہا، تم؟ فریہ کیا ہوا؟ اسی لمحے انس ریسٹورنٹ سے باہر آیا۔ اس نے زارون اور میرا کو دیکھا اور قدرے حیرانی سے فریہ سے پوچھا۔ زارون نے جب انس کو دیکھا جو اس کے لیے اجنبی تھا تو غصہ اس کے چہرے پر چڑھ گیا اور وہ فریہ پر برس پڑا۔ فریہ، کیا تم آج اس بوڑھے کے ساتھ ڈیٹ پر ہو؟ کون بوڑھا؟ یہ تمہارے ہی جتنا ہے۔ فریہ کو یقین نہیں آیا کہ وہ کیا سن رہی ہے۔ تم بہت بے حیا ہو۔ زارون نے بنا سوچے سمجھے تصدیق شروع کر دی۔ تم مرد بدلتی ہو جیسے کپڑے بدلتی ہو۔ تم ایسے شخص میں کیا پرکشش نظر آتی ہے کہ تمہیں اپنی بیٹی زاریہ کا خیال نہیں؟ اس کے ساتھ وقت گزارنے کے بجائے یہاں اس بدصورت مرد کے ساتھ گھوم رہی ہو۔ تم پاگل ہو۔ انس ایک فزکس کا پروفیسر ہے اور وہ بھی اتنی کم عمر میں۔ اس کی ایک دماغی خلیہ تم جیسے بے دماغ سے 1000 گنا بہتر ہے۔ پھر ایک غصے سے آ کر زارون سے الجھنے لگی، اور ویسے بھی تمہاری کیا حیثیت ہے مجھے زاریہ کے معاملے میں کچھ کہنے کی؟
تم نے کبھی باپ بن کر اس کی ذمہ داری لی؟ تمہیں کوئی حق نہیں کہ مجھ پر انگلی اٹھاؤ، دفع ہو جاؤ، تمہیں دیکھ کر میری بھوک مر جاتی ہے۔ کیا تم سمجھتی ہو کہ میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں؟ تم تو خود ایک شیطانی عورت ہو۔ پھر زارون نے انس کی طرف طنزیہ انداز میں دیکھا اور کہا، تمہیں خبردار کر رہا ہوں، اس عورت سے دور رہنا، یہ بہت بری ہے۔ اس کے ساتھ جو ویل چیئر پر بیٹھی ہے اس کے ہاتھ پاؤں کاٹنے والی یہی ہے، اس نے اس کا چہرہ بھی بگاڑ دیا۔ انس کے ماتھے پر بل آ گئے۔ یہ سن کر ارد گرد کے لوگ فریہ کو انگلیاں دکھانے لگے اور چہم گوئیاں شروع ہو گئیں۔ ان کی نظروں میں فریہ ایک ظالم عورت نظر آ رہی تھی۔ زارون، میں آخری بار کہہ رہی ہوں، اگر تم سمجھتے ہو کہ میں نے میرا کو نقصان پہنچایا ہے تو پولیس میں رپورٹ کرو، یوں ہر بات کا الزام مجھ پر مت ڈالو۔ فریہ نے ایک لمحے میں مزید وہاں رکنا مناسب نہ سمجھا اور فوراً وہاں سے چلی گئی۔ انس فوراً اس کے پیچھے گیا۔ زارون نے جب انہیں دور جاتا دیکھا تو اس کے چہرے پر شدید غصہ چھا گیا۔ اسے لگا جیسے وہ اس آدمی کو پھاڑ کر رکھ دے۔ وہ تبھی ہوش میں آیا جب میرا نے اسے دوبارہ آواز دی۔ نیچے دیکھا تو میرا کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ زارون، کیا تم ابھی تک فریہ کو بھول نہیں پائے؟ میرا نے ظاہری طور پر کھلے دل کی اداکاری کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ زارون کی حسد بھری نظروں کو برداشت نہ کر سکی۔ میں جانتی ہوں کہ اب میں بدصورت اور بگڑی ہوئی لگتی ہوں، میرا فریہ سے کوئی مقابلہ نہیں۔ زارون نے فوراً اس کا ہاتھ تھاما اور سر جھکا کر کہا، میرا، بس کرو، جب سے اس نے تمہیں نقصان پہنچایا ہے تب سے میرے دل میں اس کے لیے کوئی احساس نہیں بچا۔ میرا رونے لگی۔ جھوٹ مت بولو، تمہیں مجھ میں کوئی لگاؤ نہیں، اس لیے شادی کے باوجود تم نے کبھی مجھے چھوا تک نہیں۔ زارون نے نرم لہجے میں کہا، ایسا نہیں ہے، میں صرف تمہیں نقصان نہیں پہنچانا چاہتا، تمہاری صحت کمزور ہے۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ میرا کی کمزوری ہی وجہ نہیں تھی۔ زارون کے دل میں اب میرا کے لیے کوئی کشش باقی نہیں بچی تھی۔ وہ صرف اپنی ذمہ داری نبھانے کے لیے اس سے شادی کر بیٹھا تھا۔ ایک وقت تھا جب میرا اس کے دل کی دیوی تھی، وہی لڑکی تھی جس سے وہ جوانی میں خوابوں میں چاہتا تھا، لیکن اب وہ بہت کمزور ہو چکی تھی۔ اس کے جسم اور چہرے پر زخم تھے۔ ان زخموں کو دیکھ کر زارون کو فریہ کے لیے غصہ آتا تھا، مگر سچ یہ تھا کہ اب اسے میرا کو چھونے کا بھی دل نہیں رکھتا تھا۔ بعض اوقات جب صبح کے وقت اس کے دل میں خواہش جاگتی تو اسے فریہ کا پرکشش چہرہ، اس کی نازک جلد اور نرم آواز یاد آتی، مگر اب یہ سب کچھ اس کا نہیں رہا تھا۔ اور جب وہ جیک کو یاد کرتا تو اس کے دل میں جلن اور نفرت بھر جاتی۔ وہ فریہ سے بھی نفرت کرنے لگا تھا۔ آخر اس نے میرا کے ساتھ وہ سب کیوں کیا؟ اگر فریہ نے ایسا سلوک نہ کیا ہوتا تو زارون کے پاس طلاق کا کوئی جواز نہ ہوتا، اس لیے وہ فریہ کے سامنے ہمیشہ سخت زبان استعمال کرتا۔ اگر اس نے اس وقت میرا کو بیرون ملک بھیج دیا ہوتا تو شاید سب کچھ ٹھیک ہوتا، مگر افسوس افسوس، اب زارون کو اپنی زندگی پر افسوس تھا، مگر وقت پلٹایا نہیں جا سکتا تھا۔ اب اسے میرا کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے باقی زندگی بسر کر رہا تھا۔ میرا نے شادی کی خواہش کی تھی تو اس نے اسے شادی دے دی۔ اب وہ اسے سب کچھ دینے کے لیے تیار تھا کیونکہ اس کی زندگی میں اب کوئی مقصد باقی نہیں بچا تھا۔ میرا نے جب زارون کی سوچوں میں گم چہرہ دیکھا تو دل ہی دل میں طنزیہ مسکرائی۔ یہ مجھے نقصان پہنچانے سے نہیں رک رہا، اسے مجھ سے محبت ہی نہیں رہی، لیکن وہ اس حالت میں اور کر بھی کہہ سکتی تھی۔ ادھر فریہ اور انس دوبارہ ریسٹورنٹ پہنچے، لیکن ماحول ویسا خوشگوار نہ رہا جیسا پہلے تھا۔ خاص طور پر فریہ کو وہاں رکنے کا کوئی دل نہ تھا، کیونکہ زارون اور میرا بھی وہیں تھے جنہیں وہ سب سے زیادہ ناپسند کرتی تھی۔ میں سیر ہو چکی ہوں، اس نے آہستہ سے کہا۔ ٹھیک ہے، انس اٹھ کھڑا ہوا، ابھی وقت ہے، میں تھک گئی ہوں، مجھے واپس جانا ہے۔ فریہ نے اسے درمیان میں ہی روک دیا۔ انس 2 لمحے حیران رہا، پھر بولا، میں تمہیں گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ نہیں، میں ٹیکسی لے لوں گی، ویسے بھی تمہارے لیے دل اور جانا مناسب نہیں۔ فریہ نے نرمی سے انکار کیا۔ انس نے کھانے کا بل ادا کیا اور اس کے پیچھے باہر آیا، یہاں تک کہ وہ ٹیکسی میں بیٹھ گئی۔ ٹیکسی کی کھڑکی سے فریہ نے خود کو دیکھا اور دل میں سوچا کہ آج رات ایک تباہی تھی، لیکن پھر بھی اس نے ڈرائیور سے کہا، آگے رک جائیے۔ ابھی وہ گاڑی سے اتر رہی تھی کہ ریان کی کال آ گئی۔ اتنی جلدی کھانے سے فارغ ہو گئی؟ فریہ چونک گئی، پھر اسے یاد آیا، پھر اسے کچھ اندازہ ہوا، تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں ڈنر ختم ہو گئی؟ اس نے لاشعوری طور پر ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ ریان نے وضاحت دی، میں اس ریسٹورینٹ کے قریب پارک میں ہوں جہاں تم ڈنر کر رہی تھی، اور میں نے تمہیں باہر آتے دیکھا۔ نیچے آ جاؤ، میں لینے آ رہا ہوں۔ میں پہلے ہی گاڑی سے اتر چکی ہوں، میں آگے ہوں جہاں گاڑی مڑ رہی ہے، وہیں رکو۔ فریہ نے وہاں بمشکل 5 منٹ انتظار کیا تھا کہ ریان نے اپنی اوڈی کار اس کے سامنے رکھی۔ سامنے والے سیٹ کی کھڑکی نیچے تھی اور ایک پرکشش چہرہ نظر آیا۔ بیٹھ جاؤ۔ جب فریہ اندر بیٹھی تو اس نے ڈیش بورڈ پر رکھا ہوا آدھا کھایا ہوا میکڈونلڈز اور پچھلی سیٹ پر رکھا لیپ ٹاپ دیکھا۔ وہ حیران ہوئی، یہ تمہارا کھانا ہے؟ میں 7 بجے تک اوور ٹائم کیا، پھر سیدھا یہاں آ گیا۔ ریان نے لاپرواہی سے مسکرا کر کہا، برگر میں کیا برائی ہے؟ میں جب بیرون ملک پڑھتا تھا تو اکثر کھاتا تھا، جلدی اور آسان ہوتے ہیں۔ ویسے بھی مجھے آج چھٹی کا دن ہے، ہر طرف جوڑے ہی جوڑے ہیں۔
مگر میں اکیلا کہیں باہر کھانے جاتا تو خود کو تکلیف دیتا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے فریہ کو بے بسی سے دیکھا۔ مجھے دوسروں کی ہمدردی بھری نظریں پسند نہیں۔ فریہ ریان کی بات سمجھ گئی۔ اسے بھی ویلنٹائنس ڈے، نیو ایئر اور کرسمس جیسے تہوار اس وقت ناگوار لگتے تھے جب وہ سنگل ہوتی تھی۔ ایسے مواقع صرف اسے تنہائی کا احساس دلاتے تھے، لیکن ریان کی باتوں سے اسے عجیب سے احساس جرم ہوا، جیسے وہی ریان کو چھوڑ کر گئی ہو اور اب اسے افسوس ہو رہا ہو۔ ویسے میرا پیٹ ابھی بھرا نہیں، چلو کچھ اور کھا لیتے ہیں۔ فریہ نے باہر کھڑکی سے دیکھا۔ وہ ریسٹورینٹ کیسا ہے؟ میک اینڈ چیز کھائیں؟ ٹھیک ہے۔ ریان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے گاڑی پارک کرنے کے لیے جگہ تلاش کی۔ میک اینڈ چیز کا ریسٹورینٹ چھوٹا تھا، لیکن چھٹی کی وجہ سے کافی بھیڑ تھی، یہاں تک کہ قطار بھی لگی ہوئی تھی۔ فریہ نے جا کر ایک سیٹ سنبھالی۔ کچھ دیر بعد انس نے اسے پیغام بھیجا، جب گھر پہنچ جاؤ تو مجھے بتا دینا، فکر نہ کرو، میں نے تمہارے سابق شوہر کی باتوں کو دل پر نہیں لیا۔ میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا کہ تم کیسی خاتون ہو۔ شکریہ، فریہ نے جواب دیا تو ریان 2 پیالے لے کر آ گیا۔ اس نے فون پر نظر ڈالی، پھر اسے چمک دیا۔ تمہاری بلائنڈ ڈیٹ کیسی رہی؟ تم نے تو کہا تھا کہ کھانا 8 بجے تک چلے گا، کچھ برا ہوا؟ ہمیں زرون اور میرا مل گئے۔ زرون نے جیک کے سامنے کچھ سخت باتیں کی جس سے مجھے شرمندگی ہوئی۔ فریہ نے غصے سے شکایت کی، کیا وہ ایسا ضروری تھا؟ ہم نے طلاق یافتہ ہیں، میں نے اسے بچی بھی دی ہے، اب بس ایک نئی زندگی شروع کرنا چاہتی ہوں، لیکن اسے تو میری عزت خراب کیے بغیر سکون ہی نہیں آتا۔ وہ تم سے نفرت کرتا ہے کیونکہ تم نے میرا کے ساتھ وہ سب کچھ کیا تھا۔ ریان نے میک اینڈ چیز مکس کرتے ہوئے نرمی سے کہا، زیادہ نہ سوچو، اگر انس جیسا شخص ایسی باتوں کو اہمیت دے تو پھر وہ تمہیں جاننے کے قابل ہی نہیں۔ انس کو کوئی فرق نہیں پڑا، اس نے مجھے ابھی میسج کر کے وضاحت کی ہے۔ فریہ نے نظریں جھکا کر کہا، ویسے وہ برا نہیں ہے، بس دل نہیں دھڑکا اس کے لیے۔ اگرچہ ان کے درمیان بات چیت میں ہم آہنگی تھی، لیکن جب زرون سے جھگڑا ہو رہا تھا تو اس نے میری حمایت نہیں کی، لیکن یہ بھی سمجھ میں آتا ہے، آخر پہلی ہی ملاقات تھی۔ البتہ اگر اس وقت ریان وہاں ہوتا تو وہ کبھی کسی کو فریہ کو اس طرح نہیں دیکھنے دیتا۔ جب فریہ سوچوں میں گم تھی تو اسے یہ احساس نہیں ہوا کہ ریان کی نظریں قدرے گہری ہو گئی تھیں۔ اچھا، ریان نے چمچ سے میک اینڈ چیز کا ایک نوالا لیا۔ میرا ایک دوست ہے جو بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے کے بعد واپس آیا ہے اور اب یونیورسٹی آف کیمبرا میں کام کر رہا ہے۔ وہ تھوڑا چھوٹا ہے، اس لیے وہ لیکچرر ہے۔ میں نے اس سے انس کے بارے میں معلوم کروایا۔ علم کے لحاظ سے تو جیک پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، لیکن لگتا ہے کہ طلاق کے بعد سے اس کے 2 تعلقات رہے ہیں، اور ان میں سے ایک اس کی اپنی یونیورسٹی کی طالبہ کے ساتھ تھا۔ وہ لڑکی صرف 23 سال کی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ یونیورسٹی کی کئی نوجوان لڑکیاں اس کی نرم لہجے کی وجہ سے اس پر دل ہار بیٹھی ہیں۔ اس سے پہلے جن لڑکیوں سے ان کے تعلقات رہے وہ سب خوبصورت اور جوان تھی۔ تم بھی خوبصورت ہو، اس لیے وہ یقیناً تمہیں خاصا پسند کرتا ہے۔ فریہ کو فوراً ہی بے چینی محسوس ہونے لگی۔ اسے پروفیسر کے طالبات سے تعلق رکھنے پر کوئی خاص اعتراض نہ تھا، لیکن اس کا مطلب یہ تھا کہ جیک کو کم عمر اور حسین لڑکیاں پسند ہیں، اور اگر یونیورسٹی کی بہت سی لڑکیاں سے پانے کی کوشش کر رہی تھیں تو یہ امکان بڑھ جاتا تھا کہ وہ مستقبل میں بے وفائی کرے۔ فریہ پہلے ہی طلاق کا صدمہ سہ چکی تھی، اس لیے چاہے وہ محض ڈیٹنگ ہی کیوں نہ ہو، اب وہ بہت سوچ سمجھ کر قدم اٹھاتی تھی۔ آخرکار ایک بار دھوکہ کھانے کے بعد وہ نہیں چاہتی تھی کہ تاریخ خود کو دہرائے۔ میری ماں کو شاید یہ باتیں پتہ نہ ہو، اس نے شاید لوگوں سے انس کی اچھی باتیں سن کر ہی رشتہ کروانے کا سوچا ہوگا۔ ریان نے مزید کہا، ویسے میرے دوست نے بتایا کہ انس کافی مصروف رہتا ہے، حالانکہ اس کا ایک بچہ ہے، لیکن کسی نے بھی اسے اسکول میں کبھی بچے کے ساتھ نہیں دیکھا۔ یہ بات تو سیدھے سیدھے بتا رہی تھی کہ انس اپنے بچے کا خیال نہیں رکھتا۔ فریہ نے ریان کی بات پر یقین کر لیا۔ آج رات کے کھانے کے دوران بھی انس کی باتوں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ اسے بچوں کے بارے میں کوئی خاص معلومات نہیں تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ اپنے بچے کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ اگر ان کا رشتہ آگے بڑھتا تو فریہ یہ امید نہیں کر سکتی تھی کہ انس زاریہ کا آدھا بھی خیال رکھے گا جتنا ریان رکھتا ہے۔ بچے کی پیدائش سے پہلے فریہ یہ نہیں سمجھتی تھی کہ اس کا ساتھی لازماً بچوں سے محبت کرنے والا اور گھریلو ہونا چاہیے، لیکن اب ایک بچے کی ماں ہونے کے ناطے اور ریان کو زاریہ کے ساتھ محبت سے پیش آتے دیکھ کر وہ سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی کہ دوسرے مرد بھی ریان جیسے کیوں نہیں ہو سکتے۔ آخرکار ریان بھی تو ایک مرد ہے۔ اگرچہ شزام پہلے خراب شوہر تھا، لیکن وہ اپنے دونوں بچوں کا بہت خیال رکھتا تھا، ان کی ٹیوشن، کھیل، گھومنے پھرنے، ہر چیز میں ساتھ دیتا تھا۔ فریہ نے ایک ناکام شادی کا سامنا کیا تھا اور اب وہ دوبارہ دکھ جھیلنے کو تیار نہ تھی۔ کافی غور و فکر کے بعد فریہ نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ جیک کا باب اب ختم، رہنے دو، میں ان سے آئندہ نہیں ملوں گی، واپسی پر اسے واضح طور پر سب کچھ کہہ دوں گی۔ فریہ نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ ریان کی آنکھوں میں خوشی کی ایک چمک آئی، لیکن چہرے پر وہ سنجیدہ نظر آیا۔ کیا واقعی تم مجھ سے مزید ملنے کا موقع نہیں دینا چاہتی؟ اس کا مستقبل تو بہت روشن ہے۔ میرا مستقبل بھی روشن ہے، ٹھیک ہے؟ فریہ نے منہ بسورا۔
مجھے پیسے کی کمی نہیں، وہ خوبصورت لڑکیاں پسند کرتا ہے اور مجھے خوبصورت لڑکے پسند ہیں، لیکن وہ میرے معیار پر پورا نہیں اترتا۔ خوبصورت؟ وہ تو عام سا ہے، مجھ سے تو مقابلہ ہی نہیں، ریان نے مسکرا کر کہا۔ فریا نے ریان کے خوبصورت چہرے پر نظر ڈالی اور پھر ذہن میں جیک کا چہرہ آیا۔ اب اسے واقعی کوئی کشش محسوس نہ ہوئی۔ واقعی جب موازنہ ہو تو فرق صاف نظر آتا ہے۔ بتاؤ تو صحیح تمہیں کیسے لڑکے پسند ہیں، میں تمہارے لیے ڈھونڈنے میں مدد کر دوں۔ ریان نے سر کو ایک طرف جھکا کر فریا کے قریب آتے ہوئے کہا، میں اپنی ماں جیسا نہیں ہوں جو اندھا دھند کسی کو بھی بھیج دے۔ میں پہلے اچھی طرح تفتیش کروں گا، پھر تمہارے سامنے لاؤں گا۔ میں؟ فریا نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ وہ دونوں اتنے قریب تھے کہ درمیان میں صرف ایک مٹھی کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ وہ اپنا ہی شبیہ اس کی گہری آنکھوں میں دیکھ سکتی تھی۔ فریا کا ذہن چند لمحوں کے لیے بالکل خالی ہو گیا۔ پھر وہ ہکلاتے ہوئے بولی، اچھی شخصیت اور مزاج ہو، رشتوں میں وفادار ہو، بچوں کے ساتھ صبر والا ہو، مجھے برداشت کر سکے، اور چاہے میں جوان ہوں یا بوڑھی ہو جاؤں ہمیشہ میرے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ ظاہر ہے اس کی شکل و صورت بھی قابل قبول ہو، زیادہ خوبصورت ہونا ضروری نہیں، لیکن بدصورت بھی نہ ہو، مالی لحاظ سے بھی بہت خراب نہ ہو۔ مجھے ایسے لوگ کو ناپسند نہیں جن کا خاندانی پس منظر امیر نہ ہو، لیکن اگر ہماری سماجی حیثیت برابر ہو تو بات چیت میں زیادہ آسانی ہوتی ہے۔ ریان نے گہرے انداز میں جواب دیا۔ فریا شرمندہ ہو گئی۔ کیا میرے معیار بہت زیادہ ہیں؟ ریان مسکرا کر بولا، یہ زیادہ نہیں ہے۔ شکل و صورت تو پیدائشی ہوتی ہے اور اس پر کسی کا اختیار نہیں، لیکن اگر کوئی مرد اپنی بیوی کے ساتھ نرمی، محبت اور وفاداری نہ دکھا سکے تو پھر اسے شادی کے بجائے کوئی آیا رکھ لینی چاہیے۔ فریا خوش ہو کر بولی، تو تمہیں بھی لگتا ہے کہ میں صحیح ہوں، ہے نا؟ میں زیادہ نخرے نہیں کرنا چاہتی، لیکن کوئی چارہ بھی نہیں۔ ماضی میں نے زیادہ چناؤ نہیں کیا، اسی لیے بار بار دکھ اٹھایا۔ میں بعض اوقات واقعی ڈرتی ہوں کہ پھر سے دکھ نہ ملے۔ ریان نے گہری نظروں سے فریا کی طرف دیکھا۔ جب تک میں ہوں کوئی تمہیں دوبارہ دکھ نہیں دے سکتا۔ چھوٹے سے ریسٹورنٹ میں لوگ آ جا رہے تھے، کافی شور تھا، لیکن فریا کو لگا جیسے آس پاس سب کچھ خاموش ہو گیا ہو۔ اس نے ریان کو سنجیدہ چہرے کو دیکھا اور اس کے چہرے پر بے اختیار شرم چھا گئی۔ اسے یوں لگا جیسے آس پاس کی ہوا میں آکسیجن کم ہو گئی ہو۔ ریان مسکرا کر بولا، اپنا میک اینڈ چیز کھاؤ ورنہ فلم کے لیے دیر ہو جائے گی۔ اچھا۔ فریا نے فوراً نظریں جھکا کر کھانے کی طرف دھیان دیا۔ ریان کو اس کے لال کان دیکھ کر ہنسی آ گئی۔ کھانے کے بعد وہ دونوں قریبی سینما چلے گئے۔ سینما میں داخل ہوتے وقت ریان نے پاپ کارن کا ایک ڈبہ، 2 کپ تازہ جوس اور برگر خریدا۔ فلم دیکھتے وقت فریا مسلسل پاپ کارن کھاتی رہی، یہاں تک کہ برگر بھی ختم کر لیا۔ زیادہ کھانے سے اس کا منہ خشک ہو گیا اور وہ جوس پینے لگی۔ آدھی فلم گزرنے کے بعد فریا کو کچھ عجیب سا لگا۔ وہ جس کپ سے جوس پی رہی تھی وہ تقریباً ختم ہو چکا تھا، لیکن جو کپ اس کے ہاتھ میں تھا وہ ابھی تک کافی بڑا ہوا تھا۔ چند لمحوں بعد اس نے جھجکتے ہوئے ریان کے آستین کھینچی۔ کیا ہوا؟ سینما کا شور زیادہ تھا، اس لیے ریان نے جھک کر اس کے کان کے قریب آیا اور بولا۔ ریان کی گرم سانسیں فریا کے کانوں کو چھونے لگیں، جیسے کوئی بجلی کا کرنٹ اس کے جسم سے گزر گیا ہو۔ اسے لگا جیسے اس کا دل سن ہو گیا ہو۔ شکر تھا کہ سینما اندھیرا تھا، اس لیے اس کے سرخ چہرے کو کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن اس کی آنکھوں کی چمک صاف نظر آ رہی تھی۔ ریان نے قریب سے اس کی نظریں دیکھیں تو سب کچھ سمجھ گیا۔ جب فریا کچھ بولی نہیں تو وہ اور قریب آ کر دوبارہ بولا، میں نے پوچھا کیا ہوا؟ ریان کے باریک ہونٹ اس کے کان کو چھو گئے۔ فریا کا بدن لرز اٹھا، جیسے زیادہ طاقتور جھٹکا لگا ہو۔ وہ فوراً سیدھی ہو کر بیٹھ گئی، غصے سے ریان کو گھورنے لگی۔ کیا کر رہے ہو؟ اسکرین پر فلم کا سین کافی دلچسپ اور پرجوش تھا، اس لیے سب کی آواز دب گئی۔ ریان حیران ہو کر اس کے کان کے قریب آیا۔ ہاں کیا کہا تم نے؟ فریا نے اسے مزید قریب آنے نہ دیا۔ وہ جلدی سے ایک طرف ہٹی، مگر غلطی سے برابر بیٹھے ایک آدمی سے ٹکرا گئی۔ وہ آدمی ناراضی سے اس کی طرف مڑا۔ فریا نے فوراً معذرت کی، چاہے وہ شخص سن پایا ہو یا نہیں۔ اس نے فلم دیکھنا جاری رکھا۔ فریا نے سر جھکا لیا اور ریان کی طرف دیکھا، جو اسے آئیبرو چڑھا کر دیکھ رہا تھا۔ وہ دانت پیستے ہوئے ریان کا چہرہ موڑتی ہے اور غصے سے اس کے کان کے قریب ہو کر کہتی ہے، میں نے غلطی سے تمہارا جوس پی لیا۔ اس عورت کی سانسیں نرم اور خوشبودار تھی۔ ریان کو یوں لگا جیسے وہ خود وہی محسوس کر رہا ہو جو چند لمحے پہلے فریا نے کیا تھا۔ لہٰذا ریان نے دوبارہ آہستہ سے اس کے کان میں کہا، کوئی بات نہیں، مجھے پرواہ نہیں۔ فریا فوراً پیچھے ہٹ گئی۔ وہ واقعی مزید اس طرح کان کے قریب ہو کر بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ یہ بہت زیادہ قریبی انداز تھا، یہاں تک کہ اسے محسوس ہوا جیسے آدھا دماغ سن ہو گیا ہو۔ ریان کا کان کو چھونا شاید اتفاقی طور پر ہوا تھا، لیکن اس کا رد عمل کچھ زیادہ ہی تھا۔ کیا یہ اس لیے تھا کہ وہ بڑی ہو گئی تھی، یا پھر تنہائی کا احساس تھا؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے نا؟ فریا کا چہرہ سرخ ہو گیا اور وہ خیالوں میں کھو گئی۔ فلم کے درمیان کیا ہو رہا تھا اس پر اس کی توجہ نہ رہی۔ جب وہ دونوں سینما سے باہر نکلے تو رات کے 11 بج چکے تھے۔ شاپنگ مال بند ہو چکا تھا۔
اس لیے باہر جانے والے تماشائی صرف لفٹ کے ذریعے نیچے جا سکتے تھے۔ چونکہ وہاں کافی لوگ تھے اس لیے لفٹ بھری ہوئی تھی۔ فریہ کونے میں کھڑی تھی لیکن دبی نہیں تھی کیونکہ ریان اس کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ اپنے ہاتھ لفٹ کے دیواروں پر رکھ کر اس کے اور اپنے درمیان فاصلہ بنائے ہوئے تھا۔ تب ایک موٹا آدمی اندر آیا جس نے ریان کو دھکا دے دیا۔ ریان اچانک اتنا زور سے آگے گرا کہ پوری طرح فریہ سے ٹکرا گیا۔ فریہ کا جسم نرم اور نازک تھا اور وہ بلی کی طرح اس کے بازوؤں میں سما گئی۔ ریان کے جسم میں جیسے آگ لگ گئی ہو۔ خوش قسمتی سے اس نے بڑی مشکل سے خود کو قابو میں رکھا تاکہ فریہ کا کچھ عجیب محسوس نہ ہو۔ فریہ کا پورا چہرہ ریان کے سینے سے لگا ہوا تھا اور وہ ایک جوڑے کی طرح لگ رہے تھے، اس لیے فریہ کو کچھ عجیب سا احساس ہونے لگا اور اس کے جسم سے جیسے ایک لہر دوڑ گئی ہو۔ جب لفٹ آخرکار پارکنگ میں پہنچی تو لوگ ایک ایک کر کے باہر نکلنے لگے۔ تب ریان اور فریہ بھی باہر آئے۔ ریان نے دھیمی آواز میں شکایت کی، میں نے تمہیں کچلا تو نہیں؟ وہ پچھلے والا بندہ پہاڑ جیسا تھا، ذرا بھی نہیں ہلا۔ فریہ نے منہ بنایا، میں نے بھی اسے دیکھا تھا، میں تو بالکل چپٹی ہو گئی تھی۔ ریان کچھ نہ بولا، بس فریہ کے ہونٹوں کی طرف دیکھا جو ہلکے سرخ اور بڑے ہوئے تھے۔ سنیما میں وہ اسپائسی برگر کھا چکی تھی اس لیے اس کا منہ اور چہرہ لال ہو چکے تھے، لیکن وہ بہت دلکش لگ رہی تھی، جیسے ریان کا دل کیا کہ وہ اسے چوم لے۔ اس رات ریان کو کئی بار خود پر قابو رکھنا پڑا اور اب وہ شخص جو ہمیشہ خود پر قابو رکھتا تھا سمجھ گیا کہ شاید اب وہ زیادہ دیر خود کو روک نہ پائے، اور وہ کار کی طرف بڑھا اور اس کا ٹرنک کھولا جس میں گلابوں کا ایک گلدستہ اور ایک چھوٹا سا تحفے کا ڈبہ رکھا ہوا تھا۔ ریان نے وہ نکال کر فریہ کو دیا۔ فریہ حیران رہ گئی، کچھ لمحوں تک وہ سمجھ ہی نہ سکی کہ کیا کرے۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ تحفہ؟ تم نے خود کہا تھا کہ آج تمہیں دفتر میں کئی ساتھیوں نے تحفے دیے، تو اگر میں نہ دوں تو عجیب لگے گا نا؟ ریان نے پرسکون مسکراہٹ کے ساتھ کہا، لو نا، میں ہر سال اپنے گھر والوں کو تحفے دیتا ہوں۔ اوکے۔ فریہ نے جب تحفہ لیا تو اسے کچھ سکون ملا، لیکن ایک انجانے سی کیفیت میں دل میں جاگی۔ اچھا مانا کہ اسے یہ لمحہ رومانوی لگا۔ ایک پل کو تو اس نے سوچا بھی کہ کیا ریان اسے پسند کرتا ہے، لیکن فوراً ہی اسے یاد آیا کہ ریان کو مرد پسند ہے، وہ کیسے بھول سکتی تھی۔ فریہ نے سر اٹھا کر پوچھا کہ تم بڑی ماں کو بھی پھول دیے؟ ریان نے مذاق میں کہا، اگر میں اپنی ماں کو پھول دیے تو میرے ابا مجھے مار ڈالیں گے، لیکن اگر تمہیں نہ دیتا تو شاید تمہیں کوئی اور بھی نہ دیتا۔ تم کتنے ظالم ہو۔ فریہ نے ہلکے سے ریان کو مارا اور اس کی آواز نرمی سے بڑھی ہوئی تھی۔ اسے احساس تک نہ ہوا کہ وہ لاڈ میں بات کر رہی تھی۔ ریان تقریباً اپنا ضبط کھو بیٹھا، وہ صرف اپنا چہرہ موڑ سکا۔ گاڑی میں بیٹھو، چلو گھر چلیں۔ گھر واپسی کے راستے میں فریہ نے ڈبہ کھولا۔ اس کے اندر ایک ستاروں اور چاند والا ہار تھا اور ایک چھوٹی سی چاند پر ننھے ننھے ہیرے جڑے ہوئے تھے، وہ چمک رہا تھا۔ یہ بہت خوبصورت ہے، فریہ نے تعریف کی اور اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ لیکن یہ تو مہنگا ہوگا۔ یہ مہنگا نہیں ہے، بس چند $1000 کا ہے، اس پر زیادہ ہیرے نہیں لگے۔ ریان نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس پر بوجھ محسوس کرے۔ چند $1000 واقعی ان جیسے خاندان کے لیے مہنگے نہیں تھے۔ تاہم تحفہ لینے والے ہونے کے ناطے فریہ کو شرمندگی ہوئی۔ تم نے مجھے اتنا اچھا تحفہ دیا اور میرے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں ہے۔ کیا تم مجھے پچھلی بار ایک مفلر نہیں دیا تھا؟ ریان نے بے پرواہی سے مسکراتے ہوئے کہا، وہ مفلر تو صرف $100 سے گزادہ کا تھا۔ اگر تمہیں شرمندگی ہو رہی ہے تو مجھے کوئی چھوٹا سا تحفہ دے سکتی ہو۔ ریان نے نرمی سے چھوڑ دی، لیکن ضروری نہیں کہ تم میرے تحفے کے برابر قیمت والا تحفہ لو، اس کا کوئی مطلب نہیں ہوگا۔ فریہ شروع میں یہی سوچ رہی تھی، لیکن ریان کی بات سن کر اس نے اپنا رد عمل بدل دیا۔ تمہیں کیا تحفہ پسند آئے گا؟ گاڑی ایک چوراہے سے گزری تو ریان کو کچھ یاد آیا، میری بیلٹ زیادہ اچھی نہیں ہے، تو مجھے ایک نئی بیلٹ دے سکتی ہو۔